کراچی میں 556 خطرناک عمارتیں برقرار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں 556 خطرناک عمارتیں اب بھی برقرار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں 556 خطرناک عمارتیں تاحال برقرار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ میں بڑا انکشاف کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خطرناک عمارتوں میں 327 عمارتیں صدر ٹاؤن میں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایس بی سی اے نے 140 غیر قانونی رہائشی منصوبوں کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں 556 خطرناک عمارتیں تاحال برقرار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں کراچی سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف اکرم بلوچ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی اکرم بلوچ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ 556 خطرناک عمارتیں تاحال برقرار ہیں، خطرناک بات ہے یہ؟ جی بالکل، یہ کراچی والوں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ اب تک 556 مخدوش اور خطرناک عمارتیں اس وقت بھی برقرار ہیں۔ اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سندھ اسمبلی میں پیش کی ہے۔ ان تقریباً 327 جو منظم کی گئی خطرناک عمارتوں میں، یہ تقریباً صدر ٹاؤن میں اب تک جو صدر ٹاؤن ہے، یہاں 327 ایسی عمارتیں ہیں جنہیں منظم کرنا چاہیے تھا جو مخدوش حالت میں۔ اسی طرح ایس بی سی اے نے 140 غیر قانونی رہائشی منصوبوں کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی۔ یہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں واقع 596 پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات کو نہیں روکا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 21 زیر تعمیر منصوبوں نے بلڈنگ پلان اور این او سی آویزن نہیں کیے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2015 سے 2020 تک 5 سالوں میں خالی کرائی گئی عمارتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو خالی کی گئی پلاٹیں ہیں، جو سرکاری پلاٹیں ہیں، ان سے متعلق کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 5 سالوں میں رہائشی پلاٹوں کو کمرشل کرنے کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی۔ غیر قانونی عمارتوں سے متعلق عدالتی کیسز اور نیب انکوائریز کا ریکارڈ بھی آڈیٹر جنرل کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے نا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی کی بنیاد پر پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 556 مخدوش خطرناک عمارتیں اب بھی کراچی میں برقرار ہیں، جن کو منظم کرنا چاہیے تھا، جن کو توڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ اب بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ جی، آپ نے بتایا کہ صدر میں 327 عمارتیں، صدر تو سمجھیں ایک حساب سے کاروباری ہب ہے، بڑے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ہر قسم کا جو ٹریفک وہاں سے روانہ ہوتا ہے پورے کراچی کی طرف، سمجھیں کہ اس کو مرکز کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر وہاں پہ 327 عمارتیں، کچھ اندازہ ہے، کچھ رپورٹس میں انکشاف کیا گیا کون کون سی عمارتیں ہیں یہاں پہ؟ زینب مارکیٹ بھی ویسے بہت پرانی ہے، اس کے سامنے 1-2 عمارتیں ہیں جو اس کو عام طور پہ دیکھنے میں بڑی مخدوش نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، صدر ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا، یہ بالکل ایک شہر کی بنیاد ہے۔ سب سے زیادہ قدیم جو ہے نا یہ ایریا ہیں، صدر ٹاؤن اور پھر اولڈ سٹی ایریا ہے، اور سب سے زیادہ جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ انہی علاقوں میں آباد ہیں، اور سب سے زیادہ جو مکانات گرتے ہیں اور جن کی وجہ سے جانی و مالی نقصانات ہوتا ہے وہ بھی صدر ٹاؤن اور پھر لیاری ٹاؤن اور اس قسم کے جو اولڈ سٹی ایریا ہے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا کوئی بغیر پلاننگ کے یہاں پر لوگ جو ہے نا بلند بالا عمارتیں تعمیر کرتی ہیں۔ اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بالکل اس حوالے سے کارروائی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ عمارتیں 50 سال تک بھی جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتی۔ 30-40 سالوں کے بعد جو ہے نا یہ مخدوش ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر منہدم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے انتہائی خطرناک رپورٹ ہے کہ 556 جو عمارتیں ہیں وہ اب بھی کراچی میں موجود ہیں، جنہیں منظم کرنا چاہیے، جنہیں توڑنا چاہیے، اور اس میں سے 327 جو مخدوش اور خطرناک عمارتیں ہیں وہ صدر ٹاؤن موجود ہیں۔ جی
अच्छा अकरम बलोच, अब इनके खिलाफ सिंध असम्बली से कोई एक्शन लिया जाएगा या लिया गया है? कुछ इस बारे की गौर किया जा रहा है एक्शन लेने की? किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है SBCA के खिलाफ? देखिए, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के हवाले से बहुत सारे अच्छी बात है कि यहाँ कराची में खास तौर पर जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, बगैर प्लानिंग की इमारतें खड़ी हो जाती हैं और फिर जो है ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ये करना चाहिए था। अब जो है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इस हवाले से उन तक ये पैगाम भी जाता है, वो किसी हद तक कार्रवाइयां भी करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ये इमारतें तामीर होती हैं और बगैर प्लानिंग के तामीर होती हैं, बगैर NOC के तामीर होते हैं, फिर इनको तोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं कार्रवाइयां भी होती हैं बड़ी तादाद में, लेकिन कहीं कहीं जो है ना कार्रवाइयों से बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये इमारतें आज भी कायम हैं और SBCA की तरफ से बाकायदा इनको मखदूश करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अकरम बलोच, आपने हमें अहम खबर से अपडेट